السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر میں ALM اسکول کے اندر موجود ہوں، اور اس دفعہ آفس نہیں، ایک کلاس روم کے اندر موجود ہوں، اور آپ کو اس چیز کی اویئرنیس دینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو اسکول کی مینجمنٹ اور پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ وعدے اتنی جلدی پورے کریں گے۔ اور بیسیکلی ایز اے ٹیچر مجھے یہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں کھڑے آج کہ ایسا ورک جو یورپ کنٹریز کرواتی ہیں، وہ ضلع سیالکوٹ تحصیل پسرور کے اندر مڈیالہ میں ALM اسکول کے نام سے ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے، وہاں یہ ساری فیسیلیٹیشن وہ آہستہ آہستہ پرووائڈ کر رہے ہیں صرف اور صرف بچوں کی گرومنگ کے لیے۔ اور وہ گرومنگ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ آگے جو ہماری ویڈیو اگر آپ کنٹینیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ساری چیز سٹیپ بائی سٹیپ نظر آئے گی۔ یہاں ایک دو پوائنٹ میں آپ کو ایڈ کر دوں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکول کی جو مینجمنٹ ہے اس نے ان چیزوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اگر کوئی بھی باہر سے آتا ہے، کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے یہاں آتا ہے، یا کوئی اور وزٹر اسکول کو وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کی بہترین نظم و ضبط انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس کی زندہ مثال آج آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گی کہ وہ جو اپنے بچے ہیں ان کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کی گائیڈ لائنس جو ایک اعلیٰ جو ہمارے پاس اچھے ادارے ہیں، ایسے ادارے جو ہائیلی ورک کرواتے ہیں اور ان کا ایک نام ہی نہیں صرف برانڈ کے نام سے پاکستان کے اندر پہچانے جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ALM اسکول کے پرنسپل حاجی سجاد صاحب نے اس جو مشن ہے اس کو ٹھان لیا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے، اور مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی کلاسز کو، خاص طور پہ چھوٹے بچے کی جو کلاسز ہیں اس کو ملٹی میڈیا میں کنورٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی 9th 10th اور پری 9th کلاسز ہیں انہیں شعور دیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں شعور اور پریکٹیکل ورک کروائیں گے۔ اس کی زندہ مثال آج آپ کو چند ہی لمحات کے بعد نظر آئے گی کہ وہ کس طرح کام کرواتے ہیں، اور بچے کتنے شوق کے ساتھ ساری چیزیں پک کرتے ہیں، اور انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم جب اسکول جائیں گے کچھ نیا سیکھیں گے۔ وہ نیا ادارے نے جو ساری ترتیب لگائی ہوئی ہے کہ ڈیلی بیس پہ بچے کو کچھ کتابوں نصاب سے ہٹ کے نئی چیزیں سکھا رہے ہیں، وہ نئی چیزیں کی جھلکی آج آپ کی نظر بھی ہم کرتے ہیں۔ تو جس کلاس کو انہوں نے پہلے ڈیزائن کیا ہے، ابھی مکمل طور پہ بیسیکلی نہیں وہ کیا، مگر انہوں نے کچھ چیزوں کو پازیٹیو تھنکنگ میں لے کے اس کو ایڈ کیا ہے۔ وہ چیزیں ایسی چیزیں جو ایک ایسا کمرہ جو چھوٹے بچوں کو کیا بڑے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے قائل کر سکتا ہے، الفاظ نہیں لکھے، کچھ بھی نہیں کیا، مگر ڈیزائن اس طرح کر دیا کہ ہر بچہ جب اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اچھی ٹیچر سے بچہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے پڑھنے کو، اس کا دل کرتا ہے وہ اپنے ٹیچر سے کویسچنس کرے، اس کا دل کرتا ہے کہ جو اس کو LCD کے اوپر دکھایا جا رہا ہے اس کو سیکھے، اس کو سمجھے۔ اور جو ہمارے بڑے بچے ہیں اس ادارے میں پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے نوٹس بنانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں ادارے کی قابلیت ہے، ادارے کی مینجمنٹ اس طرح ہے کہ انہوں نے بچوں کو نوٹس بنانے کے لیے مائل کر دیا ہے۔ اگر آپ نیکسٹ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ابھی صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کلاس روم ہے اس کو انہوں نے کس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ تو آپ کو اسکرین پہ کلاس روم کی ڈیکوریشن یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ سر دکھائیے گا۔ یہ دیکھیں ہر دیوار پہ انہوں نے چاکنگ کروائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ کوٹیشن اس طرح انہوں نے ڈیزائن کروائی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے، بچوں کو دیکھ کے یہ سارا تجسس پیدا ہوگا کہ کاش ہم بھی اس طرح کی کر سکیں، ہم یہاں جو لکھا ہوا ہے اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ یہ ساری صرف اور صرف بچوں کے لیے انہوں نے کیا تاکہ بچے مزید پڑھ سکیں، مزید سیکھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پرسنل گرومنگ کو بھی اپ کر سکیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہر دیوار کے اوپر الگ ہے کچھ نئی چیز سیکھنے کے لیے، اور ابھی جو آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں انہوں نے LCD کا بھی اہتمام کیا ہے کہ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
ایک پوائنٹ ایڈ کریے. ادھر پیچھے میں میوزک ایڈ کر لوں گا کوئی گل. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بچوں کو اس قسم کی تربیت کی ہے. جب وہ کلاسز سے نکلتے ہیں, یہ عام سی چیز آپ کو شاید لگے, مگر چھوٹے بچوں کو اس طرح تربیت کرنا, بڑے بچوں کو اس طرح تربیت کرنا کہ وہ لائن وائز آئیں, پہلے بوائز آئیں, گرلز آئیں, یا کس ترتیب سے نکلنا ہے, وہ بھی آپ کیمرے پہ دیکھ رہے ہوں گے, اسکرین آپ کو دکھا رہی ہوگی. لیکن اگر آپ کے نمبر اچھے ہونے کے باوجود آپ کے پاس عادتیں اچھی نہیں ہیں, آپ کے پاس مستقبل کو نہیں بدل سکتا, دنیا کو اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے, اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھتے ہیں. سو اچھی عادتیں اپنے اندر ضرور پیدا کریں. میں چاہوں گا کہ آج یہاں موجود ہیں تو کیوں نہ 5-6 عادتیں آپ کو بتا دوں. اب یہ 5 عادتیں 6 عادتیں کون سی ہیں؟ پہلی عادت میں چاہوں گا, میں نے میری آبزرویشن کی ہے, پھر میں کہوں گا میں نے دیکھا زندگی میں زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پنکچوئل ہوتے ہیں. پہلا جملہ میں نے کیا بولا, جو پنکچوئل ہے. کیونکہ یاد رکھیے جو وقت کی قدر اسکول لائف میں نہیں کرتا وہ زندگی میں بھی نہیں کر سکتا. سب سے قیمتی چیز یہ کہ پیسے نہیں ہے, وہ وقت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے, ایک لمحے کے لیے سوچیے, ایک لمحے کے لیے سوچیے, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, اس نے کیک اٹھایا, آپ کے دروازہ کٹا ہے کیک اٹھایا, آپ اس کو کہتے ہیں آئے کہ آئے نہیں, پنجابی جس طرح آؤ جی آؤ کرو, کیک اس کا پکڑ کے زمین پر آ کے ٹوٹے مارنے پڑتے ہیں, اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک لمحے کی سوچنا بھی اب میری تو تحفے کی قدر ہی نہیں. سر اللہ کا سب سے بڑا تحفہ اور انعام ہوتا ہے, اس کو ضائع کریں. اللہ کا سب سے بڑا تحفہ اور جو انعام ہے وہ وقت ہے جو آپ کو ملا ہوگا. اور یہ بتا دوں یہ سونے جیسا وقت ہے, یعنی جو مجھے بیٹا اسٹوڈنٹ آئے یہ سونے جیسا وقت ہے. اگر آپ اس میں محنت کر دیتے ہیں, یہ میرے بعد میں رزلٹس لے کے آئے. جو لوگ میں نے دیکھے 35-50 سال کی عمر میں فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کچھ کر ڈالا ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. بڑے لوگ ایسے ہیں, بڑے بڑے کمٹمنٹ کرتے ہیں, ہم کچھ کر جائیں گے, بھائی وقت میں نہیں کیا آپ کیسے کرو گے؟ اس عمر میں اگر آپ پنکچوئل ہو جاتے ہیں, مثلا بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے کہ اسکول میں ٹائم پہ نہیں آتا ہے, آتا ہوں, بظاہر بھی چھوٹا سا لگتا ہے, لیکن یہ عادت اتنی پختہ اتنی خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ سے لیٹ رہنے کی لیٹ ہونے کی عادت جو ہوتی ہے یہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. اگر آپ پنکچوئل ہیں, ٹائم کی پنکچوئل ہونے کا اصل مطلب ہے آج میں اس بیڈ کو جانتا ہوں, جیسے آپ کے بڑے بوڑھے اسی علاقوں میں رہے ہیں, میرے بڑے بوڑھے 550 سال سے بھی گاؤں میں رہ رہے ہیں, تو اس بیڈ کو میرے سے زیادہ فکر کون جانتا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بڑا صاف ستھرا رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں آج بھی گاؤں پر کیا ہم نے گاؤں میں جاتا تو باتیں لگتی ہیں, صاف آ گیا بڑا
آوازیں لگتی ہیں کہ یار یہ زیادہ صاف ستھرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، اگر آپ نیٹ کلین صاف ستھرے انسان ہیں زندگی میں زیادہ ہوگا. آپ اگر صاف ستھرے رہتے ہیں، یونیفارم صاف رکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ صاف رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنی ہر چیز کو اگر صاف ستھرا رکھتے ہیں، یعنی صفائی جسے کیا کہا گیا نصف ایمان ہے. صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. صرف نصف ایمان یہ نہیں ہے، ذرا سنیے گا، صرف اپنے باہر کی دنیا کو صاف ستھرا رکھنا ایمان نہیں ہے، اندر کی دنیا بھی صاف ستھری رہنی چاہیے. مثلا ایک بندہ جو سخت عبادت گزار ہے لیکن اس کے دل میں کینہ رہتا ہے، وہ نصف ایمان مکمل نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اندر کینہ ہے. اگر ایک بندہ انتہائی عبادت گزار ہے، روز ایک قرآن پاک ختم کر رہا ہے لیکن اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، تو پھر اس کی عبادت کسی نتیجے پہ نہیں ہے. حضور اپنی باہر کی دنیا کو صاف کریں، اپنے اندر کی دنیا کو بھی صاف کریں. وہ کہتے ہیں رب دلوں میں رہتا ہے، اور سر دل صاف ہو، اندر کے بت نکلے ہو تو رب رہتا ہے. اندر نفرت کے بت ہوں، کدورت کے بت ہوں، منفی سوچ کے بت ہوں، بے اطمینانی کے بت ہوں، تو بھائی رب نے کہا رب جہاں رہتا ہے وہاں تو سکون ہی ہوتا ہے. دل کا اطمینان اور سکون اللہ سے تعلق اور نسبت کی نشانی. میری گاڑی میں بڑی جس میں گولز لکھے ہیں، میں اپنے ڈیز کی گولز بناتا ہوں، ویکس کی گولز بناتا ہوں، منتھ کی گولز بناتا ہوں، ہاف میڈیلز کی گولز بناتا ہوں، فل ایئرز کی گولز بناتا ہوں، لائف گولز لکھتا رہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، بڑا گول سوچ سکتا ہے، مقصد وہ بتا سکتا ہے جس کے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. یہ انسان کو پلاننگ کسی پر اللہ نے دی ہے، یہ کوئی انسانی کوئی ذہنی خلفشار نہیں ہے. پلاننگ اور اسٹریٹجی کون سی ہے؟ وہ اگر پلاننگ اور اسٹریٹجی کو ایز اے سبجیکٹ کمانڈ سے پڑھا جائے تو یہ پلاننگ اور اسٹریٹجی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دی ہے. چونٹی بھی پلاننگ کرتی ہے، آپ کو کبھی لگے نا کہ یار وہ نہیں کرتی، وہ بھی سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو دانے کٹھے کرتی ہے. کہتی ہے اگلا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ تو مجھے کرنی ہے، یعنی جبلت میں اس کے ڈال دیا. حالانکہ اس کا بھروسہ تو بہت ہونا چاہیے، بھروسہ مکمل لیکن اسٹریٹجی پوری ہونی. کامیابی ترقی اپنی محنت سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد اپنی محنت. میں نے کبھی چیٹنگ کرنے والے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا. چیٹنگ کرنے والا وقتی طور پہ ترقی کر جاتا ہے، ایک ٹیسٹ میں ایک کلاس میں لائف میں کامیاب نہیں ہوتا. کیونکہ چیٹنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چیٹنگ کرنے والے کو کام چوری کی بیماری پڑ جاتی ہے. محنت کرنا بذات خود اللہ کا انعام ہے. محنت کی عادت ہونا کامیابی کی دلیل ہے. محنت کرتے رہنا یہ ثبوت ہے کہ آپ آج نہیں تو کل کامیاب ضرور ہوں گے. تو میرا بیٹا عادت بنا لو، محنت کرنے کی عادت بنا لو، کمیٹڈ رہو، سچے رہو. نمبر 1 جو آتے بنتے ہیں بھائی فیل ہو گئے لرن کرنا. دنیا میں کوئی کام ہوتے ہیں یا انسان کیا کرتا ہے؟ جیتتا ہے، ون. کین یو لرن؟ کین یو لرن؟ کین یو لرن؟ پاکستان